جو ہمارے یہاں پر اتنے پیارے جو ہمارے مہمان موجود ہیں اس اتنے اچھے گلدستے میں ایک اور جو ہے میں کہوں پھول کا ایڈیشن ہو گیا. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میزبان جو ہیں وہ میں اور نور بھائی ہیں تو ایسا نہیں ہے, بلکہ جو ہمارے اصل میں جو میزبان ہے چودھری اکرم صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, جن کا یہ حسن انتظام ہے. جی بالکل, کہ اور انہوں نے ہم سب کو, ہمارے صرف گیسٹ نہیں بلکہ ہمارے جو ہم اینکرز یہاں پر ہیں, ہمیں بھی اکٹھا کیا کہ نہیں بھائی ہمارے سما کے پلیٹ فارم سے یہ عبادت ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ آج اتنا بڑا دن ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سما عید میلاد النبی آپ اور میں آپ کو بڑے فخر سے بتاؤں کہ آج صبح سے آئی تھنک میرا خیال ہے کہ فخر سے ہمیں کہنا چاہیے کہ سما وہ چینل ہے جس نے یہ شمع جلایا رکھی ہے صبح سے اور یہ جاری و ساری ہے. اور آپ ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے, ایک تو مبارکباد آپ کو بہت بہت. پاکستان کے لیے کتنی دعا کی ہے تو بتائیے چودھری اکرم صاحب. سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دعا پاکستان کے لیے ہماری زندگی کا حصہ ہے بے شک, اور ہمارا نصب العین ہے کہ پاکستان کو اللہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو دن ہے ہمارے لیے وہ سیکھنے کا دن ہے, سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے کہ کیا ہم اس زندگی کا کوئی حصہ اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں, کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ہمارے اعمال ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ شرمندگی نہ ہو کہ ہم امت محمدی ہیں, کیا ہم اپنے ضمیر کے اس بوجھ سے آزاد ہیں. دیکھیں, غلطیاں, کوتاہیاں, صغیرہ کبیرہ گناہ ہم سب کی زندگی کا حصہ ہیں, لیکن ہمیں نیت کے ساتھ, ارادے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آگے لے کے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اگر پاکستان کے سفیر ہیں تو اس سے پہلے ہم نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. کیا ہم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور مجھے بڑی معذرت کے ساتھ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی بھی کمزور ہو گئے ہیں اور ایز امتی تو ہم بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں. ہم آج کے دن کے ساتھ نہیں, اپنی زندگی کے تمام ایام کے ساتھ ہمیں سیرت نبوی کو اپنانے کے لیے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں صرف آخرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے, ہمیں آج کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم آج کا دن نبی کی زندگی کے مطابق گزارتے ہیں. اگر ہم آج کے دن کی فکر کر لیں گے تو آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا آخرت کی کھیتی. وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ہماری معافی کا انتظام انشاءاللہ ضرور کر دیں گے, لیکن ہم بہت دور چلے گئے ہیں. اور من حیث القوم اور من حیث الامتی ہم دونوں میں اتنے کمزور ہیں. اور میں کیونکہ دنیا میں میرا آنا جانا بہت جگہوں پہ رہتا ہے, اور یقین مانے بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے, اور ہمیں اس پر شرمندگی ہونی چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنا معیار اتنا کیوں گرا لیا ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہوں جو دونوں جہان جو ہے اس سے بڑی کوئی شخصیت اس دنیا میں نہیں آ سکتی, جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دنیا کو تخلیق کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کائنات. بے شک. اور ہم ان کے ساتھ منسوب ہیں, اور ہمارا نہ عمل ثابت کرتا ہے, نہ ہمارا کردار ثابت کرتا ہے, اور نہ ہماری فکر یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. یہ تو ہم صرف اللہ کے کرم سے ایک ایسے گھرانے میں جنم لیا جو ان کے امتی ہونے کا اعزاز پایا. کیا ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے؟ ہم کیا اس کا فکر نہیں کر سکتے؟ اچھا دیکھیں, ایک ہے وضع قطع سے امتی ہونا. وضع قطع سے امتی ہونا ایک اعزاز ہو سکتا ہے, لیکن عمل اور کردار سے ثابت نہ کر پانا یہ آپ کے لیے شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہماری پوری قوم کو اور ہم پاکستانیوں کو, دیکھیں ہم پاکستان دنیا میں شاید واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر قائم ہوا, اور ہم آج بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہم اس ملک میں عزت دین کے امت محمدی ہونے کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں. کیا ہم دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج یہ وعدہ کریں کہ ہم اس فکر کو آگے بڑھائیں گے,
اور کم از کم ہم اپنی ذات کی ذمہ داری تو اٹھائیں، تو کریں، باقی 24 کروڑ پاکستانیوں کی نہ اٹھائیں، پہلا یہ قدم 2 تو بلین جو مسلمان ہیں اس دنیا میں ان کی ذمہ داری نہ اٹھائیں۔ آج آپ ہم اپنا امتی ہونے کے حوالے سے بھی اگر حشر دیکھتے ہیں، جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ ایران میں ہوا، شام میں ہوا، لیبیا میں ہوا، عراق میں ہوا، جہاں کہیں مسلمان موجود ہیں، یمن میں ہوا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیوں فکر نہیں ہے؟ صحیح، تو فکر تو کریں، کم از کم اپنے کردار اور عمل کو بہتر کر لیں، تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے اور ہماری کہیں نہ کہیں مدد ہو جائے۔ آمین، جزاکم اللہ بالخیر۔ وہ کہتے ہیں کہ ستے نو تے جگاؤ تے جاگے نو کون جگائے، یہ اب ایک بات ہے، تو اللہ کرے وہ جاگ لگ جائے۔